بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاید بھائی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امت میں شامل ہونے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جیسے حضرت فرما رہے تھے، اور بچیاں جو ہیں وہ معاشرہ کہ جہاں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، جہاں خبر پہنچے کہ فلاں کے گھر بچی پیدا ہوگی، وہ چھپتا پھر رہا ہو، شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا ہو، تو اس معاشرے میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بچیوں کو کیا عزت عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ امت کو یہ کر کے دکھایا کہ جب آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی تھی تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اتنی عزت اور شفقت سے ان کے پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، اور اپنی جگہ پہ اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، کبھی چادر بچھا کے بٹھا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی اس کی بہترین انداز میں تعلیم فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کی اچھے انداز میں پرورش کرے اور اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اپنی شان کے مطابق دو انگلیاں ملا کے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بچیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے جو ہے بہترین انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا بچیاں جو ہیں ان کی جو پرورش کرتے ہیں، یہ بچیاں اس پرورش کرنے والے کو، اس ماں باپ کو جو ہے نا جہنم سے آزادی دلائیں گی، جہنم کی آگ کے لیے یہ جو ہے نا ڈھال ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو جس طرح فرما رہے تھے کہ قابل بچیوں کو جو ہے نا باعث رحمت قرار دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو جو مقام عطا فرمایا، دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ معاشرہ جس میں خواتین کو قابل عار نعوذ باللہ سمجھا جاتا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کے قدموں میں حضور نے جنت قرار دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خواتین کو وہ مقام عطا فرمایا، خواتین کو وراثت میں حصہ عطا فرمایا۔ آج کے دور میں بڑا پرفتن دور ہے اس لحاظ سے کہ آج خواتین کو جو ہے نا اپنی تجارت میں جو ہے ان کو جو ہے نا شو پیس کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج خواتین سے جو ہے نا محنتی اور مشقت والے کام کرائے جا رہے ہیں، حالانکہ حضور نے، اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ خاتون جب بیٹی ہے اس کے حقوق الگ ہیں، جب ماں ہے پھر حقوق ہیں، اور جب بیوی ہے پھر حقوق ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے حقوق کو متعین فرمایا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا کہ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ کیا بات۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی بچی کو بھیجا کہ حضور سے کہیں کہ مجھے اپنی چادر دیں اور میرا آخری وقت آنے والا ہے، تو حضور نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اے ختیجہ تم چادر مانگ رہی ہو، اگر آج تم مجھ سے جسم کی کھال مانگتی تو میں وہ بھی پیش کرتا تمہارے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں خواتین کو عزت دی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی